الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی تسبیحات کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اس میں مذکورہ بالا صحابہ کرام کی عظمت و شان بھی واضح ہوتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں ہمیشہ سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً کفار ارتداد کی تحریکیں جو ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں، اور اب تو فلموں، ڈراموں، مزاحیہ پروگرام اور خصوصاً گانوں نے تو معاذ اللہ عز و جل تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ بندہ پل بھر میں اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے، بندے کو اپنے ایمان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ ناظرین کے سامعین، اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنے کتابوں تورات اور انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے۔ آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتابیو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ فرمایا گیا ہے کتابیوں، اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور ذاتی مفادات کے لیے کیوں حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق پر ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ آیت نمبر 72، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ ناظرین و سامعین، یہودی اسلام کی مخالفت میں دن رات
نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لائے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تھا ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز، یہ تدبیر جو ہے وہ سازش تو تھی، وہ بیکار کر دی اور ان کا یہ مکر، یہ دھوکہ نہ چل سکا اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر بھی رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں اور جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے خبردار رہیں اور بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ آیت نمبر 73 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشیں آپس میں جو کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو، اگر کسی کو اور بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں کرتے پھرتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی بات کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب، حکمت، شرافت، فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل ہی کو ملی ہے اور ان کے سوا کسی اور قبیلے کو نہیں ملی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، لہٰذا یہ نبی نہیں ہیں۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے پھیرتے تھے، اور یوں ہی ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر آسمانی کتابوں میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام تم فرماؤ کہ فضل تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی ہو تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ کہ کوئی بندہ کہے جی اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے بھی بندہ نبوت حاصل کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یعنی اللہ تعالیٰ
نبوت و رسالت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ نبوت جس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں ہے۔ بندہ اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے کسبی سمجھے نبوت کسبی ہے، یعنی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے بالکل، تو اب تو کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، انہیں نبوت ان پر ختم کر دی گئی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے اور سراسر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، خود بھی جہنم کو مستحق ہے، اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی جھوٹا اور جہنم کا حقدار ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔